الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہن، آپ کا یہ جلسہ بڑا عظیم جلسہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے، جس میں آپ کے 18 بچے حافظ قرآن اور 12 بچے اس میں تجوید سے فارغ. تو یہ کوئی معمولی تحفہ آپ کو مدرسے میں نہیں دیا، بہت بڑا تحفہ آپ کے حصے میں آیا. اور یوں بھی آپ کا یہ جلسہ قابل قدر ہے کہ جن کو آپ کے ناظم جلسہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ناظم جلسہ عطا فرمایا کہ اگر آپ آس پاس ڈھونڈیں گے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. میرے دوستو، وہ بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہیں. میرے محترم بزرگوں، ان کے لیے رطب اللسان ہونا یہ ظاہر سی بات ہے، مجھ جیسے کے لیے تو کوئی بالکل مناسب نہیں. ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. اور یوں بھی اس اعتبار سے کہ قاری قاسم صاحب، اللہ نے آپ کو ایسا عمدہ اور شاندار آدمی عطا فرمایا کہ جن کے مدرسے کا یہ ریکارڈ ہے کہ ام المدارس دار العلوم دیوبند میں جن کے یہاں کے پڑھے ہوئے اس علاقے میں سب سے زیادہ جاتے ہیں. تو میرے دوست، ایک معمولی آپ کی خوش قسمتی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں آپ حضرات. اور اس اعتبار سے بھی میں قاری قاسم صاحب کو داد دینا چاہوں گا کہ یہاں کٹھور میں تو جلسوں میں بہت ساروں میں آنا ہوا، تقریباً بہت سارے جلسوں میں، لیکن جتنے علماء کرام اور جتنے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین میں اس اسٹیج پر دیکھ رہا ہوں، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ قاری قاسم صاحب کا اخلاص، ان کی محنت کار فرما ہے. اور آپ کا یہاں پر آنا یہ بھی قاری قاسم صاحبی کا اخلاص اس میں کار فرما ہے. قاری قاسم صاحب کو اللہ نے محنت کا جو ملکہ عطا فرمایا، میرے دوستو، وہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ ایک تو حفظ قرآن کے تعلق سے بہت ہی شاندار اچھا تجربہ رکھتے ہیں، اور بچوں کے اندر اچھی صلاحیت پیدا کرنے کا جو جذبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. تو ایسا منتظم اور ایسا محتمم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ آپ کی خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مجھے کیونکہ حکم ملا کہ میں اسی سلسلے کی کچھ باتیں آپ حضرات سے کروں. یہ تو اس سے پہلے بھی بڑے اچھے شاندار بیان آپ نے سن لیے، اور بالخصوص جو ہمارے ناظم جلسہ کی باتیں آپ نے سنی ہیں، یقیناً وہ دل میں اترتی چلی گئی ہوں گی
اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بیان حکم ملا ہے تو قرآن پاک کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک آدھ بات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حکماً میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو قرآن پاک کی دولت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی دولت نہ آج سے پہلے کبھی تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ذرا اندازہ تو کرو کہ آج سے پہلے اگر اللہ نے کتابوں کو نازل فرمایا تو یہ صرف قرآن پاک کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے اس کو جو فضیلت حاصل ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس طرف جانے میں ٹائم سارا اسی میں لگ جائے گا، میں تو آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے 18 حافظ آپ کو بنا کر دے رہے ہیں اور 12 بچے تجوید سے فارغ آپ کو دے رہے ہیں، قاری بنا کر دے رہے ہیں، قاری بھی بنا کر آپ کو دے دیا اور حافظ قرآن بھی بنا کر دے دیا۔ ایک حافظ قرآن کا اگر آپ مرتبہ معلوم کریں گے تو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں، میں بتلانے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اور بتلائے، دنیا کا کوئی آدمی بتلائے، اس کے اندر ہمت نہیں وہ حافظ قرآن کے مقام کو بتلائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چلو ہم دیکھتے ہیں آقائے نامدار سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے مقام کو اور مرتبے کو کس طرح بیان فرمایا۔ ان سے زیادہ اچھا مرتبہ اور مقام کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حافظ قرآن کے مقام کو دیکھیے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا، دیکھ آج تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جیسے تو دنیا میں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، آج اللہ کے سامنے اسی طرح قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجوں کو حاصل کرتا ہوا چلا۔ اے شمع رسالت کے پروانوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، بتاؤ کتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، کسی نمازی سے نہیں کہا جائے گا اے نمازی تم ہمارے سامنے یہاں بھی نماز پڑھ کر دکھلاؤ اور پھر جنت کے درجوں کو چڑھتے چلے جاؤ۔ میرے دوستو، کسی بھی روزہ رکھنے والے سے نہیں کہا جائے گا روزہ رکھ کر یہاں بھی دکھلاؤ اور پھر جنت کے درجوں کو حاصل کرو۔ میرے محترم بزرگوں، کسی زکوٰۃ کے ادا کرنے والے سے نہیں کہا جائے گا یہاں بھی ہمارے سامنے تم زکوٰۃ کو ادا کرو اور پھر جنت کے درجوں کو حاصل کرو۔ کسی حاجی سے نہیں کہا جائے گا کہ چاہو ہمارے سامنے یہاں بھی حج کر کے دکھلاؤ پھر جنت کے درجوں کو پاؤ، ایسا بالکل نہیں۔ ہاں، ان اعمال کے نہ کرنے والوں سے سوال کیا جائے گا، ہم نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، تم نے ادا کی کہ نہیں کی؟ اگر ادا کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دے گا، اور اگر نہیں ادا کی تو اسی طرح اس کے لیے عذاب بھی متعین فرمایا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے الگ سے سزا سنائی گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے الگ سے مقامات ہیں۔ حاجی اگر وہ جو ہے حج نہیں کرے گا حج فرض ہونے کے باوجود تو پھر جتنا لیٹ ہوتا چلا جائے گا اتنا گناہ میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ اگرچہ ہماری یوپی کے اندر خاص طریقے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان یوں سوچتا ہے کہ پہلے تو مکان بنا لے، پھر اس کے بعد دکان بنا لے، پھر فیکٹری لگا لے، پھر گھیر بنا لے، پھر اس کے بعد گاڑی لے لے، اور پھر اس کے بعد شادی کر لے، اور پھر اس کے بعد حج کرے۔ لیٹ کرتا چلا جاتا ہے، حج کب کا فرض ہو چکا ہوتا ہے
اس کو معلوم نہیں ہے میرے محترم بزرگوں، بلکہ بعض لوگ تو شادی کے معاملے میں اتنی زیادہ غلط بات کہہ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ حج کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کیا کہتا ہے؟ آج یہ حج سے بڑا حج تو میرے گھر میں موجود ہے، پہلے وہ ادا ہو جائے اس کے بعد کروں گا۔ تو اس سے